خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو پاکستان میں مکمل مواقع ملتے ہیں تعلیم میں؟ اور اگر آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے تو وہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد جب وہ فیلڈ میں آتی ہیں تو ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ خواتین کسی بھی فیلڈ میں ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا دیکھیں، مختلف لوگوں کی زندگیوں کے تجربے ہوتے ہیں نا، تو اس سے لوگ بات کرتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ مردوں کے پرسپیکٹو پہ بات کرتی ہوں. مجھ سے لوگ بڑا ناراض بھی ہوتے ہیں اس بات پہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس شہری زندگی میں، شہروں میں مرد زیادہ مظلوم ہے بنسبت عورت کے. عورت کو تھپڑ مارا تو مرد خراب تھا، اور اگر عورت نے تھپڑ مارا تب بھی مرد خراب تھا. تو ہمارے پاس مسئلہ یہ، ہمارے پاس مرد خراب ہے. ہماری ایک عام روٹین، ہمارا عام ذہنیت یہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے الحمدللہ اب خواتین زیادہ اسٹرانگ ہیں. مرد ڈرے ڈرے رہتے ہیں. یہ نا اگر کسی سے بات بھی کرنی ہے تو تب بھی بیچارے ڈر کے رہتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ سارے مردی پھر بہت ہی اچھے ہو گئے ہیں، بہت سویٹ ہارٹ ہو گئے. ہاں، مردوں میں بھی تمام قسم کی قسمیں ہیں جس طرح سے خواتین میں ہیں. شہروں میں خواتین الحمدللہ اسٹرانگ ہیں، مضبوط ہیں. لیکن ہاں، اگر آپ دیہی سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر عورتوں کے آج بھی وہی مسائل ہیں. انہی مسائل کا عورتوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایجوکیشن بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے تو آپ کو اپنے رائٹ کا پتہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کن کن چیزوں پر آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے وراثت میں کتنا حق دیا ہے، آپ اس کی بات کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اپنی مرضی سے شادی کا حق بھی دیا ہے. تو یہ والی چیزیں ہمیں دیہات میں، دیہی ایریاز میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. شہر میں ایسے مسائل نہیں ہیں. ہیرسمنٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی، اللہ کا بڑا احسان ہے. مجھے یہ والے معاملات کبھی نہیں دیکھنے پڑے. مالک کا بڑا احسان ہے. بہت ہی اللہ نے بڑا کرم کر کے رکھا ہوا. کبھی کبھی میں بولتی ہوں تو میرے دوست یار مذاق میں کہتے ہیں ایسی ہو ہی نہیں کبھی کسی نے ہراس کیا. تو وہ دوست مذاق میں کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. لیکن میرے ابا نے، میرے بابا پولیس میں تھے نا، تو بابا نے بڑی میری ٹریٹمنٹ اور جو میری ٹریننگ ہوتی ہے وہ بڑی اس انداز سے کی ہے کہ میرے ساتھ اس طرح کے معاملات کبھی نہیں. میرے ساتھ اگر کبھی مجھے لگا بھی کسی نے کرنے کی کوشش کی تو میں نے خود اس کو اتنا ہراس کر دیا کہ اگلے کی ہمت ہی نہیں پڑی نا کبھی. اور آج بھی یہی ہے کہ کبھی اگر میں اپنے ہسبینڈ سے ایسے کہتی ہوں کہ اگر مجھے کسی نے چھیڑا، کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خود ہی دیکھ لو گی، پتہ ہے خود ہی ڈیل کر لو گی. بلکہ جس طرح آپ کے فرینڈس نے کہا نا، تو مجھے اپنی بات یاد ہے کہ میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں چولستان سے، ڈیزرٹ سے. ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہے اور پانی بھی نا اس کو ہم ڈگی بولتے ہیں. کھدائی کر کے نا ایک گڑھا کھودا ہوتا ہے، اس پہ بارش کا پانی ہوتا ہے تو وہاں سے پانی پیتے ہیں. جانور بھی وہیں سے، انسان بھی وہیں سے. تو میرے دوست مجھے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جانور مائنڈ تو نہیں کرتے لیکن وہاں سے پانی پی لیا. ظاہر دوست تو پھر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا، آج کے دور میں خواتین جو آپ کی فیلڈ میں، مطلب ہم جرنلزم میں کہہ لیں یا ویسے کسی بھی فیلڈ میں آگے آنا چاہتی ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ کیونکہ بہت سی خواتین چاہتی ہیں، مرد بھی، میں صرف خواتین پہ نہیں جاتا، کہ راتوں رات وائرل ہو جائیں. بس آج ہم آئے ہیں، کل ہمارا ٹائم ہو، $1 ملین اکاؤنٹ میں پڑا ہو، پوری دنیا ہمیں جانتی ہو. یہ جو راتوں رات والا ہوتا ہے نا، اس کا پھر وہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس سال کے اگر آپ صرف اپنا ذہن دوڑانا شروع کریں تو آپ کو یاد آئے گا کتنے سارے لوگ تھے جو وائرل ہوئے تھے. کسی نے کوئی اول جلول سے ڈانس کیا، وائرل ہو گیا. کسی نے کوئی فضول سی بات کر دی، وائرل ہو گیا. لیکن وہ کتنی دیر تک رہا؟ 2 شوز نے بلا لیے، بالکل 4 لوگوں نے چینل اس کو کمرشلز دے دیے، 5 کریمز کے اس میں آ گیا، کمرشلز میں آ گیا، سوشل میڈیا پہ کہیں آ گیا. اس کے بعد کہاں گیا؟ چلا گیا. بالکل. لیکن جو آپ کی آپ محنت کرتے ہوئے آتے ہیں نا، جب آپ بالکل گراس روٹ لیول سے شروع کرتے ہیں اور جب آپ چڑھتے 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 آتے ہیں، تب آپ سسٹین کر جاتے ہیں. تب آپ کی پیچھے آپ کا پورا ایک ہوم ورک ہوتا ہے جو آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہے. اور پھر کئی جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آج کل میری کسی کولیگ نے پچھلے دنوں بلکہ یہ کہا تھا، ان کی بات سے بالکل میں ڈس اگری کر رہی ہوں، لیکن ان کی مخالفت میں بات نہیں کر رہی، ان کی اپنا ایک اوپینین ہے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی آج کل ہماری انڈسٹری میں نا یہ بہت ہو رہا ہے کہ جو محنت کرنے والا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور پرچی کے تھرو آگے نکل جاتا ہے. تو پرچی بھی جو ہے نا آپ کو ایک جگہ تک بٹھا سکتی ہے، پرچی آپ کو سکھا نہیں سکتی. بالکل، پرچی آپ سے کام نہیں کروا سکتی. بالکل. تو وہ پرچی اگر میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی پرچی کوئی وٹنس نہیں کی ویسے، اور جس چینل میں کام کر رہی ہوں وہاں تو میں نے نہیں دیکھی. میں نے more than 13 years ہو گئے ماشاء اللہ مجھے سما ٹی وی میں، اور الحمدللہ مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے کہ میں بڑا میرٹ کے اوپر میں نے بہت ہی
نیچے سے شروع کرتے 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 اللہ نے عزت دی, اللہ نے مقام دیا, اور پھر اللہ نے آج یہاں تک پہنچایا ہے. لیکن پرچی والا سسٹم میں نے نہیں دیکھا. باقی جگہوں پر پتہ نہیں شاید ہوتا ہو یا نہیں ہوتا ہو, میں اتنی سوشل نہیں ہوں, ویسے مجھے پتہ نہیں ہوتا دوسرے چینلز میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن میں ڈس ایگری کرتی ہوں اس بات سے. مجھے نہیں لگتا اگر پرچی والی چیز آپ کو کسی ایک جگہ پر بٹھا سکتی ہے, پہنچا سکتی ہے, لیکن اس کے بعد آپ کو قابلیت نہیں دے سکتی. بالکل. تو وہ شاید وہ بہت تھوڑی سی دیر کے لیے ہو سکتا ہے, وہ جھاگ ہوتا ہے اور پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ محنت کرتے ہوئے آتے ہیں نا, تو پھر وہ محنت آپ کی سسٹین کرتی ہے, وہ پھر نظر آتی ہے. اور مجھے اس چیز کا بڑا اللہ کا شکر ہے کہ میں بڑا پراؤڈ کرتی ہوں اس چیز پر کہ میرے پیچھے میری فیملی اور میرے ہسبینڈ کے علاوہ کوئی تیسرا میرے لیے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے پہنچایا ہے یہاں تک. یہ اللہ نے بڑا میرے کی ذات پہ احسان کیا. مجھے خود نہیں پتا کہ کیسے میرے لیے راستے اللہ تعالیٰ بناتا رہا, مجھے موقع ملتے رہے. لیکن میرے پیچھے کوئی شخص کھڑے ہو کے کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نے کرن ناز کو یہاں سے یہاں پہنچایا, یہ ہم نے وہ کیا. الحمدللہ. بلکہ ایک اور شخصیت کا اضافہ کر دوں, میری ٹیم. میں نے اپنی جو ٹیم میری ہے بہت قابل ٹیم ہے. تو پہلے میرے ماں باپ, پھر میرے ہسبینڈ, پھر میری ٹیم. تو بس یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے, اور میری بیٹی کا لک بیسکلی. یہ تو ہوتا ہے. میرے بھی جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے یہ وٹنس کیا, 2-3 نئے بزنس شروع ہوئے اور ماشاءاللہ دنوں میں کلک ہوئے سب کچھ. بیٹی کی پیدائش کے بعد تو اللہ نے بہاریں لگا دی. اچھا, میں اپنی بیٹی سے پہلے بھی پروگرام کر رہی تھی, اور جب کیونکہ وہ اسٹینڈنگ پوزیشن میں ہوتا تھا ایک شو, میں ورچوئل پہ کرتی تھی شام 4 بجے, نیوز ایکشن کے نام سے سما ٹی وی پہ. تو جب میری بیٹی کی آمد کا وقت ہوا تو اس وقت وہ پروگرام اس طرح سے رجسٹر نہیں ہوا تھا. مجھے ایک خوف آنے لگا کہ ابھی تو میرے نام سے پروگرام رجسٹر نہیں ہوا ہے, اور پھر اب جب میں ایک طویل چھٹی پر چلی جاؤں گی, پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, پھر واپس آؤں گی پروگرام ملے گا اللہ جانے نہیں ملے گا. تو وہ ایک عجیب سا فیئر تھا. خیر میں چلی گئی اور وہ پروگرام میرے ساتھ ہی, وہ پروگرام ہی بند ہو گیا. میں چھٹی پہ گئی, وہ پروگرام بھی ساتھ ساتھ بند ہو گیا, میرے علاوہ کسی نے نہیں کیا. اس کے بعد جب میں واپس آئی تو میری ایک اور چینل کے ساتھ ڈیل ہو گئی, اور مجھے سما ٹی وی نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جائیں گے, ہم آپ کے لیے پروگرام پلان کر رہے تھے. اوکے. پھر جب مجھے وہ پروگرام ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی وہ کی کہ وہ پروگرام ہم نے شروع کیا جولائی میں, آئی گیس جون یا جولائی میں ہم نے وہ پروگرام شروع کیا, اور اس کے 2-2.5 مہینے کے بعد ہی اس نے ریٹنگ مارنا شروع کر دی, نمبر 1 مارنا شروع کر دیا. اور اسی کے شاید 4 یا 5 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ورلڈ وائڈ ایک نام بنا دیا. وہ واقعہ ایسا ہے, زینب کا جو مرڈر کیس تھا اس بچی کا, وہ واقعہ ایسا ہے کہ وہ بڑا پینفل تکلیف دہ, لیکن اس نے مجھے دنیا بھر میں, مطلب مجھے نہیں یاد, جب میں سو کے اٹھی ہوں تو میں نے اپنا فون دیکھا ہے تو لاتعداد کالس تھیں, لاتعداد میسیجز تھے. اور وہ 4-5 دن زندگی کے ایسے تھے کہ ان چینلز کو میں نے انٹرویو دیا کہ جن کو میری زبان سمجھ نہیں آتی تھی, مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آتی تھی, اور جو بیچ کا ایک پل تھا انگریزی وہ بھی نہیں آتی تھی. ان چینلز کو میں نے انٹرویوز دی ہیں, اور وہ ٹریگر تھا, وہ پتہ نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جو ہے نا میرا بالکل جرنی چینج کر دیا. اور وہ مالک نے مجھے وہاں سے ایک میرا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو وہ پیک پوائنٹ جو آیا وہ وہاں سے شروع ہوا. تو بیسکلی میری بیٹی کا لک تھا ماشاءاللہ. اور وہ پہلا شو, وہ عائشہ فرسٹ ٹائم نہیں, اس سے پہلے مارننگ شوز میں ڈفرینٹ میں آ چکی تھی, لیکن میرے اپنے شو میں میری گود میں بیٹھ کے, اور وہ پہلا شو تھا جو میں نے ان کے ساتھ آن ایئر کیا تھا, اور اس کے بعد پھر یہ سفر چل رہا ہے.